100 سے زیادہ عجیب و غریب واقعات ہیں قرآن میں. آج ہمیں پتہ نہیں 3rd ورلڈ وار 2nd ورلڈ وار تو فلاں ملک کب آزاد ہوا, تو اس ملک کی جنگ کب ہوئی, وہ آئٹم کب ایجاد ہوئی, سب پتا ہوگا. نہیں پتا ہوگا تو غزوہ بدر میں کیا ہوا, غزوہ احد میں کیا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کیا ہیں, فرعون کیسے غرق ہوا, وہ کون سی گائے تھی جس کو سونے کے وزن کے مطابق بیچا گیا. ایک سے ایک واقعہ ہم نہیں سنتے, نہیں پڑھتے, پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا تو ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ آگے جا کر تو بچے بالکل اسلام سے دور ہو جائیں گے نا. اگر ہمیں ہی نہیں پتا قرآن میں کیا ہے تو ہم بچوں کو کیا بتائیں گے؟ آج میں قرآن ہی کا ایک واقعہ آپ کو سنانے آیا ہوں, اور یہ وہ واقعہ ہے جس کا ایک حصہ تو ہو چکا اور ایک حصہ ہونا ہے. یہ حیرت انگیز واقعہ بھی ہے, اور اس کائنات میں ایک عظیم واقعہ ہونے والا ہے, اور قرآن نے اس کا بڑا تفصیلی ذکر کیا. اور یہ واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین کا. اب ذرا سنتے جائیے گا کہ کیا عجیب و غریب انہوں نے سفر کیا. حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے. یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر انہوں نے اسلام قبول کیا, مدتوں ان کی صحبت پہ رہے. حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائیں. صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے, مگر ایک مرد صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہوئے. حضرت ذوالقرنین. ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ ذوالقرنین کہتے ہیں 2 سینگ والا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہلائے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں, یعنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا انہوں نے سفر کیا. ایک وجہ یہ بھی ہے, اور بھی اس کی وجوہات ہیں. اچھا, انہوں نے 3 سفر کیے, اور قرآن نے ان تینوں سفروں کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. اور یہ سورہ کہف اگر آپ پڑھیں, کمال کی سورت ہے. سورہ کہف, ایک تو اصحاب کہف کا اس میں واقعہ موجود ہے, پھر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی موجود ہے, اور اسی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی, اللہ اکبر, وہ واقعہ پڑھنے کے لائق ہے کہ کیا ملاقات تھی, کیا باتیں ہوئی, اور کیا اللہ کی حکمتیں تھی. سبحان اللہ, پڑھے تو پتہ چلے نا. تو بہرحال میں اب سورہ کہف پوری بیان کرنے کا تو وقت نہیں. حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر بیان ہوئے. پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی. آپ خود بھی سام بن نوح کی اولاد میں تھے, تو آپ نے بھی یہ سفر کیا اور مغرب کا سفر کیا. آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے. تو انہوں نے وہ ڈھونڈتے آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے. انہوں نے وہ پانی پی لیا, مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا, وہ پانی نہ پی سکے. حضرت خضر آج بھی حیات ہیں. دیکھیں نا, یہ اللہ کے مطلب حکمتیں ہیں, اس کی مشیت ہے. تو انہوں نے وہ پانی پی لیا. اب مغرب کی جانب جب روانہ ہوئے تو وہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا, مگر اب آپ ایسے کنارے پر پہنچے کہ جہاں سورج بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے غروب ہوتا تھا. کتابوں میں لکھا کہ سورج ایسے نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے. وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی, اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا. وہ دریائی مردہ جانور کھاتی تھی, اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی غذا نہ تھی. یہ قوم ناسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو اسلام کی, اللہ کی طرف بلایا, دعوت دی. کچھ ایمان لائے اور کچھ لڑائی میں مارے گئے. مغرب کا, ویسٹ کا سفر پورا ہوا. اب اس کے بعد آپ نے مشرق کا سفر فرمایا, ایسٹ کی طرف آپ نے سفر کیا, اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے. اگر آج یہ سفر کتنا بڑا سفر تھا کہ اگر آج دنیا کا نقشہ لے کر بیٹھے نا, تو رائٹ ہینڈ پر یعنی ایسٹ کی طرف جائیں تو فجی آئی لینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ سے بھی آگے فجی ہے, اور اس کے بعد پانی ہی پانی ہے. دنیا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. آج بھی دنیا میں پہلی اذان, پہلی فجر جو پڑھی جاتی ہے وہ فجی میں پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد دنیا میں آہستہ 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 سورج طلوع ہوتا ہے اور فجر کا وقت ہوتا ہے. تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جہاں آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, پھر آگے جا کے فجی ہے. اور اگر ویسٹ سائڈ پر دیکھیں تو یہاں پر امریکہ کے جو آخری شہر ہیں سین فرانسسکو, آگے چلے جائیں تو کیلیفورنیا, اگر کینیڈا کی طرف سے جائیں تو کیلکٹا
کیلگری، یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے. بات کہیں اور نکل جائے گی، مگر ایک آپ کو خوبصورتی کی بات بتا دوں کہ آپ کی دعوت اسلامی کا کام فجی میں کے دونوں کونوں پہ الحمدللہ تہدید سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میں بھی ان دونوں ملکوں میں اس مقام تک جا چکا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی وجہ سے کہ آج فجی میں بھی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. الحمدللہ وہاں دنیا کی پہلی صبح فجر پڑھنے کی بھی ہمیں سعادت ملی تھی. اور سین فرانسسکو اور جب کیلیفورنیا گئے تو وہاں بھی دعوت اسلامی کا مرکز، لاس اینجلس میں بھی دعوت اسلامی کا مرکز بن چکا ہے. یہ ساری جگہیں اگر نقشے پہ آپ دیکھیں گے تو اینڈ آف دا ورلڈ ہے. حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے، آج اگر جہاز میں کوئی سفر کرے نا، آپ ذرا سمجھیے گا یہ سفر کتنا مشکل ہوگا کہ فجی جو ہے اگر پاکستان سے طیارہ اڑتا رہے تو فجی پہنچنے کے لیے اس کو بغیر رکے بھی 20 گھنٹے چاہیے گے. 20 گھنٹے نان اسٹاپ فلائٹ ہو، اور ایسی کوئی فلائٹ نہیں ہے، وہ دبئی سے جاتی ہے نیوزی لینڈ اور پھر آگے فجی جانا پڑتا ہے. تو بہرحال 20-22 گھنٹے اس طرف جانا پڑے گا. اور اب اگر پاکستان سے نان اسٹاپ فلائٹ سین فرانسسکو کی ہو تو آلموسٹ 17-18 گھنٹے ادھر چاہیے. اور اگر کوئی ایسا جہاز بن جائے جو فجی سے لے کر سین فرانسسکو تک جائے یا اینڈ آف دا ورلڈ تک جائے تو یہ شاید آل ٹوگیدر 40 گھنٹے جہاز اڑے گا. آپ سوچیں جو جہاز 40 گھنٹے اڑے اس میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کتنا ٹائم لگا ہوگا، یہ کتنے مہینوں اور کتنے سالوں میں سفر کیا ہوگا. اگر اس بات کو سمجھنا ہے نا، علماء بیٹھے ہیں کہ پہلے سفر کی سپیڈ کیا تھی. 1 گھنٹے میں جہاز 800 کلومیٹر طے کر لیتا ہے، مگر پہلے سفر کی جو سپیڈ تھی نا، شاید بہت سو کا ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ہم جو یہ کہتے ہیں نا شرعی مسافت، تو یہ شرعی سفر کتنا ہے؟ 3 دن کا سفر. اور 3 دن کے سفر کے ساتھ ایک اور جملہ سنتے ہیں، 92 کلومیٹر. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 3 دن میں 92 کلومیٹر طے ہوتا تھا. پہلے زمانے میں 3 دن تک جب گھوڑے پر اونٹ پر کوئی سفر کرتا تھا، رات آرام کرتا تھا، تو آلموسٹ 92 کلومیٹر. اور آسان کر دوں، 1 دن میں 30 کلومیٹر طے ہوتا تھا. آج 1 دن میں بندہ امریکہ پہنچ جاتا ہے 17-18 گھنٹے میں. 1 دن میں 30 کلومیٹر طے ہوتا تھا. اب بتاؤ یہ حضرت ذوالقرنین کا سفر کیسا تھا کہ آپ نے دنیا کے ایک کونے کا بھی سفر کیا، دوسرے کونے کا سفر کیا. اب جب آپ مشرق پہنچے، سبحان اللہ، تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم تھی کہ جیسے ہی سورج ڈھلتا تھا وہ غاروں میں گھس جاتے تھے. آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اسلام کی دعوت دی، کچھ ایمان لائے، کچھ گرفتار ہو گئے. اب تیسرا سفر بھی کیا. وہ سفر میں بھی نہیں کر سکا اور وہ آج شاید کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نارتھ کا سفر تھا. وہ انٹارکٹیکا آج اگر ہم اپنے نقشے میں دیکھیں تو جو دنیا کی جس کو آپ کہیں کہ اونچائی ہے، برفانی علاقہ ہے. اللہ جانتا ہے حضرت ذوالقرنین کہاں گئے تھے، کیونکہ سفر کرتے 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 آپ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں وہاں کے رہنے والوں نے آپ سے شکایت کی کہ یہاں تو ایک بڑی عجیب و غریب قوم رہتی ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. حضور یہ بڑے ظالم ہیں، یہ ہمارے سارے جانور کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتے ہیں، بات بات پر خون خرابہ کرتے ہیں، ہمیں اس قوم سے بچائیے. حضرت ذوالقرنین نے کہا میری مدد کرو. اور مدد کیا کرنی تھی کہ اب ساری قوم کو آپ نے مزدوری پہ لگا دیا. بہت بڑا جس کو آپ کہیں پہلے کھڈا کیا گیا، آپ نے زمین میں دوسرے لفظوں میں کھدوائی ان سے زمین، اور ان دو اس قوم کو یعنی یاجوج ماجوج پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بنائی جس میں تانبا بھی ڈالا، لوہا بھی ڈالا، جلتا ہوا سیسا پلا کر آپ نے اس کانکریٹ کی دیوار کو بنا دیا. حضرت ذوالقرنین نے جب وہ دیوار بنائی، اس لیے اس دیوار کو سد سکندری کہا جاتا ہے. سد کہتے ہیں دیوار کو، سکندر آپ کا نام تھا، سد سکندری. اب ایک ایسی آڑ بنا دی، ایسی دیوار بنا دی کہ یاجوج ماجوج پیچھے ہیں اور وہ قوم آگے ہے. اس قوم نے آپ کو بڑی دعائیں دی، آپ نے اس قوم کی مدد کی. تو یہ 3 واقعات تو پہلے ہو گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ یہ سننے والی بات ہے. یاجوج ماجوج مرے نہیں ہیں، یاجوج ماجوج ختم نہیں ہو گئے ہیں. وہ روزانہ اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، روزانہ کوشش کرتے ہیں. شام ہونے لگتی ہے
تو کہتے ہیں چلو کل پھر آئیں گے، لیکن چونکہ وہ انشاءاللہ کہہ کر نہیں جاتے، صبح آتے ہیں دیوار پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ گوگل تو آج دنیا کا کونا کونا ہمیں سرچ کر کے بتا دیتا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یاجوج ماجوج کون سے کونے میں ہیں؟ تو یہ اللہ کے راز ہیں، یہ راز کھلیں گے قیامت سے پہلے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب وہ لوگ قیامت آنے والی ہوگی، ان کا نکلنا مقدر ہو جائے گا، تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کل پھر آئیں گے اور انشاءاللہ کل توڑ لیں گے۔ یہ انشاءاللہ کی برکت ہوگی۔ جب وہ دوسرے دن آئیں گے، دیوار آدھی ٹوٹی ہوئی ہوگی، اور اب وہ کوشش کر کے اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، اور پھر ان کا خروج ہوگا، اور وہ کیسا خطرناک خروج ہوگا، اللہ اکبر۔ جب وہ باہر آئیں گے، زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا دیں گے، قتل و غارت کری کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو بھی کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، صرف مکہ پاک، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کو نہ جا سکیں گے، اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، وہ دعا فرمائیں گے تو ان کی گردنوں میں کیڑے پڑیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیلی یہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ کنز ایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کتنی ہیبت ناک اور کیسی کمال کی بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ مسلمان کوہ طور پر جب چلے جائیں گے تو یاجوج ماجوج ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے، ان کی تعداد سوچو کتنی ہوگی کہ یہ بحرائے تبریہ 10 میل لمبے جب سمندر سے گزریں گے، تو ایک جماعت گزرنے کے بعد جب دوسری آئے گی تو وہ اتنا پانی پیئیں گے کہ سمندر میں قطرہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو پیچھے آنے والے کہیں گے یہاں تو کبھی سمندر تھا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پانی پی جائیں گے، کتنی تعداد ہوگی ذرا سوچئے۔ اسی طرح اب کا فساد، دنیا میں لوگوں کو قتل کریں گے، غارت گری کریں گے۔ جب یہاں فارغ ہو جائیں گے نا، تکبر کا عالم دیکھو، وہ کہیں گے زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کو قتل کریں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ باہر شریعت میں لکھا ہے وہ تیر خون آلود ہو کر آسمان سے آئیں گے، یعنی معاذ اللہ وہ یہ فیل کریں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، دیکھو یہ جب بھی تو تیر خون والے آئے ہیں۔ یہ انہی حرکتوں میں مصروف ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کوہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ان سے بچنے کی، ان سے نجات کی دعا کریں گے۔ اس قوم سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی، لیکن اب اللہ کی کرم نوازی سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اب یہ کروڑوں کی تعداد میں جب یاجوج ماجوج مریں گے نا، تو ان کی لاشیں کون اٹھائے؟ اتنی بدبو ہو جائے گی کہ ان کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان دیکھو کہ پھر ایک ایسے پرندے آئیں گے جس سے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں لے جائیں گے۔ ان کے تیر اور کمان اتنے ہوں گے کہ 7 سال تک مسلمان آگ جلائیں گے، تب جا کے وہ تیر کمان سارے جل پائیں گے۔ سوچو یہ کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ اب یہ واقعات، اس کے پیچھے علماء نے جو لکھا، میں یہ بیان کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں صرف یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا آپ کو، ایک تو چلیں یہ معلومات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے بھی بچائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچائے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے بھی بچائے، حضرت عیسیٰ کے اس گروہ میں جو کوہ طور پر جائے گا، ہماری نسلوں میں جو بھی حیات ہو، اللہ اس گروہ میں ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو شامل فرمائے۔